الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار ذی وقار دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شما جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سفر المظفر کی 11ویں شب ہے، 1430 ہجری۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف اسلامی بھائیوں اور شخصیات کا یہ اجتماع ہے۔ تلاوت و نعت شریف سننے کی ہم سعادت حاصل کر چکے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمت اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی لونڈی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی تھی، اس کا چہرہ حسن و جمال سے دمک رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ اللہ عز و جل کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جاری رہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مدنی چینل پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس اجتماعی ذکر نات میں شریک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے
المدینۃ العلمیہ، جس میں بہت سارے علماء، اسلامی بھائی شب و روز مدنی کام میں مشغول ہیں، کتابوں کی تخریج کرنا، ترجمے کرنا، بالخصوص میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو اثر نو کمپوز کر کر، تسہیل کر کر، حاشیے وغیرہ کی ترکیب بنا کر مختلف علماء اہل سنت کی، ہمارے اکابرین کی کتابوں کو ایک نئے انداز سے ترتیب دینا، درسی کتابوں کی ترکیب بنانا، مختلف اس طرح کے کاموں میں مشغول یہ شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ۔ ابھی پچھلے دنوں اس شعبے کی ایک انتہائی پیاری پیشکش جس کا نام ہے حکایت و نصیحتیں، اور روض الفائق یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا حکایتیں و نصیحتیں۔ مقتوط المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ، اس نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر یہ حکایت لکھی تھی جو ابھی آپ کو بیان کی گئی ہے، اور اس حکایت سے ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسو بہانے کی برکت اور فضیلت کا پتہ چلا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ایک جگہ پر کچھ بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ قرآن پاک سن کر رونا، ذکر الہی پر گریہ و زاری کرنا، عذاب الہی کی خوف سے، رحمت الہی کی امید میں، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت میں رونا، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ بلکہ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل، مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں، ان کے ذکر مبارک میں، ان کی محبت میں جو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا یہ خاص اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم جب سے ہم نے شعور کو پایا تو دنیا کی رنگینیاں، پھر مال و دنیا کی محبت، حب جاہ اور ان طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار اللہ عز و جل کی یاد میں رونے کی لذت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل علی ہمیں چوٹ کرتے ہوئے، عاجزی فرماتے ہوئے بڑی پیاری بات شعر میں بیان کرتے ہیں۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ خدا کی قسم، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں رونا، عبادت اور ریاضت کی محبت میں رونا، اللہ کی یاد میں قبر کو یاد کر کر، آخرت کی سوچ پیدا کر کر، ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، قبر کی آزمائش، نزاع کے وقت کی آزمائش، روز محشر کی آزمائشیں، ان تمام تر معاملات کو یاد کر کے رونا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں اپنے خوف سے رونے کی سعادت عطا فرما دے، وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے